افتخار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے نریندر مودی کا حالیہ بیان تو سن لیا ہوگا جس کے اندر وہ گولی کی بات کر رہا ہے, وہ اسیسینیشنز کی بات کر رہا ہے. تو میں اس سے آغاز کروں گا. یہ دنیا کو ہمیں سمجھانا آسان ہونا چاہیے ہندوستان کے ریکارڈ کے پیش نظر کے کراس بارڈر وائلنس اور ٹیررزم کون پروموٹ کرتا ہے, کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا, امریکہ میں ان کے خلاف کیا مقدمے چل رہے ہیں. تو کیا یہ ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے ان ملٹی لیٹرل فورمز پر؟ جی جی بالکل. جی طاہر صاحب, آپ نے جیسے فرمایا یہ جو ریسنٹ بیان ہے پرائم منسٹر مودی کا, this I would say this is in continuation of very similar statements that the Indian leadership has been issuing irresponsibly, I would say, right from the beginning of this crisis. آپ کو یاد ہوگا 22 تاریخ اپریل سے تو یہ ایک تسلسل ہے جو کہ نہ صرف پاکستان تو اس کو ہمیشہ سے جانتا ہے, لیکن جو بین الاقوامی برادری جس طرح اس کو دیکھا انہوں نے, اور جو ایک بالکل لا لیسنس پر مبنی اور ارسپانسبل جو بیہیویئر تھا بی جے پی گورنمنٹ کا اس انسٹنس میں بھی, دیٹ ہیز کم آؤٹ ویری کلیئرلی بفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی. So it is something that we have been talking about with our partners here in the United Nations also. سیکریٹری جنرل کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کے ساتھ بریفنگز ہوئی ہیں, اور دوسری وائڈر ممبرشپ کے ساتھ. اور جس طریقے سے جس طرح آپ ایک موازنہ کر سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کی جو اپروچ ہے اوور آل with regard to how these issues can be and must be addressed and resolved, اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے جو ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آیا ہے. ایک طرف پاکستان ہے جس کی اپروچ انٹرنیشنل لا پر مبنی ہے, جس کی اپروچ ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کی بات پر مبنی ہے, اور دوسری طرف ایک ملک ہے جو کہ خود ہی ایک الزامات لگاتا ہے اور پھر اس کے اوپر خود ہی ایک ججمنٹ دیتا ہے, اور پھر خود ہی ایک ہمسایہ ملک کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے, all in violation of international law and the UN Charter. So there is a great deal of difference between the overall approach of the two countries, and I think this is helping us quite a lot in our outreach to the international community. انڈس واٹر ٹریٹی پر بھی انہوں نے بیان دیا ہے, اور اس بیان کے اندر دوبارہ انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا ہے, اور ہم نے کچھ کیا نہیں اور پاکستان کے پسینے چھوٹ گئے, اب یہ گیٹ بند کریں گے تو پانی رک جائے گا, وہ گیٹ کھولیں گے تو وہاں پہ فلڈ آ جائے گا, وغیرہ وغیرہ. اور ابھی تو ہم نے صرف معطل کی ہے ٹریٹی, ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو انڈس واٹر ٹریٹی یہ بھی ایک ملٹی لیٹرل فورم کا بہت بڑا ایشو ہے, اس میں صرف ٹریٹی ہی انوالو نہیں ہے, کروڑوں لوگوں کا جو حق ہے پانی کے اوپر, جو اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ ایکنالج حق ہے, اس کے اوپر ضرب کاری ہے. تو انڈس واٹر ٹریٹی کے گرد بھی ہماری بحث ہوگی یہاں پر. جی بالکل, یہ رائٹ فرام دا بگننگ دس ہیز بین ون آف دا مین پوائنٹس جو ہم بتا رہے ہیں, اینڈ اگین اٹ ری انفورسز واٹ وی ہیو بین ٹیلنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ اسپیشلی ایٹ دا یو این. سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی ملاقاتوں میں, اور سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ بھی ہوئی تھی 5 تاریخ کو, اس کے اندر بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو اٹھایا گیا تھا, اور بہت سارے کاؤنسل کے ممبرز نے اس کے اوپر اپنے ویوز بھی دیے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ تو بائیلیٹرل ٹریٹی ہے پاکستان اور بھارت کی, لیکن جو رولز جو گورن کرتے ہیں واٹر شیئرنگ کو, جو کہ انٹرنیشنل لا کے اندر آتے ہیں, دے افیکٹ مینی آف دا کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ. سو اس کو پورے ایشو کو جس طریقے سے انہوں نے اس کو what they call put into abeyance جو کیا ہے, جس کی نہ صرف گنجائش اس ٹریٹی کے اندر نہیں ہے, بائیلیٹرل ٹریٹی کے اندر نہیں ہے, بلکہ انٹرنیشنل لا کے اندر نہیں ہے. سو اس کو بہت سارے ملک بڑے اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور کنسرن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ایون سیکورٹی کاؤنسل کے اندر جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز نے یہ کہا کہ جی دے آر کنسرنڈ, دی انٹرنیشنل لا شوڈ بی ریسپیکٹڈ, the treaty obligations must be respected. So there is a lot that is being discussed and commented about the Indus Water Treaty,
and the once again the illegal, unlawful, unilateral actions that India has taken regard to this. इस फसाद की जो बुनियाद है वो पहलगाम हिंदुस्तान ने बनाई। उस मामले के ऊपर अभी तक जो हमने तहकीक की या हमारे सामने जो मामलात आए, ना कोई बंदा पकड़ा गया है, ना इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई पेशरफ्त है। तो बैन अवी तौर पर एक ख़ित्ते को न्यूक्लियर जंग के दहाने पर ले जाने वाला जो मामला है पहलगाम, उसके ऊपर इन फोरम्स में जहाँ पर आप मौजूद हैं, यूएन के फोरम पर और उससे मुंसलिक जो दूसरी बॉडीज़ हैं, वहाँ पर कोई तवज्जो है कि भाई इनसे पूछे तो सही कि जहाँ से आपने आगाज़ किया था उस आगाज़ के ऊपर तहकीक क्या हुई है? क्या ये भी एक डिबेटिंग पॉइंट है? जी बिल्कुल है। देखिए वो 22 तारीख को ये इंसिडेंट होता है और जाहिर है कि एक टेररिस्ट इंसिडेंट है तो उसकी जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो तो नेशन ही होती है और वो बहुत अतराफ से इसकी मजम्मत की गई, पाकिस्तान ने खुद की, फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेटमेंट इशू की। जिस तरह अभी हालिया जो खुशदार वाला वाकया है इसके ऊपर भी स्टेटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल ने इशू की। तो वो एक स्टैंडर्ड एक रिस्पांस है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से होता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो एक मेन इशू था वो ये था कि छूटते ही 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ामात की बौछार थी और जिसका पाकिस्तान ने बड़े एक जिम्मेदाराना तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका जवाब दिया। फिर उसमें ये भी आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था कि जी इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है, लेकिन किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं था, ना कोई शवाहिद थे, ना कोई इन्वेस्टिगेशन थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये, और जो बात हम शुरू से बता रहे थे यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो मेंबर्स को, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, सेक्रेटरी जनरल को, कि देयर इज़ नो एविडेंस and there is nothing to prove any linkages of cross border or whatever, and they are moving in a certain direction, जो कि नज़र आ रहा था कि 2019 पुलवामा वाला जो एक सिम थी उसके ऊपर वो जा रहे थे। तो जिस तरह ये टाइम गुजरा और फिर जिस तरह इन्होंने इसको एस्केलेट किया विदाउट अगेन प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस, और अभी चंद दिन पहले उनके जो दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने लाइव टीवी पे ऊपर कहा है कि जी अभी तो इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। यहाँ पे उनकी एक टीम भी आई हुई थी पिछले दिनों में, जो मॉनिटरिंग टीम से भी मिले हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस, कोई लिंकेजेस वो उनके पास नहीं थे। और इट इज़ वेरी एविडेंट कि इट वाज ए स्क्रिप्टेड ब्लेम, और उसके ऊपर उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है इसको, आउटरीच को, टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सो आई थिंक दैट दे हैव मिजरेबली फेल्ड इन दिस। और आपने इसको बात बिल्कुल सही एक पॉइंट उठाया कि एक इंसिडेंट को लेकर आपने दो ऐसे ममालिक जो भारत और पाकिस्तान, जिनकी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी हैं और जिनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी हैं, उनको उस दहाने पर ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे सारी दुनिया परेशान थी। तो मेरा ख्याल है वो जो रिस्क था, जो एस्केलेशन हुई थी, उससे ज़्यादा वो माइंडसेट जो भारत में मौजूद है, जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और जो माइंडसेट है, जो कि एक इंसिडेंट को पकड़ के दो ममालिक को, साउथ एशिया के पूरे पीस एंड सिक्योरिटी को एंडेंजर कर सकता है, दैट माइंडसेट इज very dangerous. It's even more dangerous than the escalation that took place in my view. एक क्विकली अगर मैं दो आपसे बातें पूछ पाऊँ, एक तो आपका बयान था सलामती कौंसिल के मुबाहिसे के दौरान, आपने इज़हार ख्याल किया था और करत जो है वो ख़तरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है और तोसी पसंदी और अहम आबी रस्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये जंग के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट थी या आपने भारत का जो तवीलुल मुद्दत एक ख्याल है कि पाकिस्तान को आबी रास्तों के ज़रिए घेरा तंग कर सकता है, ये उस पॉलिसी से मुतल्लिक थी? जी, इनकी लॉन्गर टर्म पॉलिसी को बेसिकली वी वर पोर्ट्रेइंग दैट वाज ए डिबेट in the UN Security Council on maritime security, international maritime security and navigation. So uske context mein it was a wider discussion in which we referred to their longer term objectives, how they
are building their naval capabilities for strategic objectives. اور بالکل آخر میں دنیا میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر دنیا کا ہر بڑا ایشو سامنے آتا ہے. غزہ کی بدترین صورتحال ہو وہ فوکس میں ہے، پیوٹن کی طرف سے جو نیا آفینسو ہے یوکرین، وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. امریکہ اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ اب لڑائی کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یمن کے اندر معاملات چل رہے ہیں اور دوسرے اور دلدر بھی ہیں. اس دوران جو بین الاقوامی طور پر توجہ ہے وہ ہندوستان پاکستان کے معاملات پر کتنی ہوگی؟ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی فورمز میں کتنا سٹیمنا یا ہیئرنگ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ہمارا کیس سن پائیں. جی میرا خیال میں اگر آپ اس کو اوور آل انٹرنیشنل سٹیج پر دیکھیں تو دیر از اے لاٹ آف ریزوننس، دیر از اے لاٹ آف ریسیپٹیوٹی، دیر از اے لاٹ آف اٹینشن، کنسرن، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو پچھلے کچھ ہفتوں سے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ ڈی ایسکیلیٹ ہوا ہے اور سیز فائر ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی دیر واز اے کائنڈ آف اے ویلکمنگ سچویشن، جس میں تمام ممالک جنہوں نے اپنی ایفرٹس کی ٹو ڈی ایسکیلیٹ دا سچویشن، اینڈ آلسو دے پلیڈ اے رول in bringing about the ceasefire. So that attention is there, and this is despite the fact that, as you mentioned, there are so many other global issues which are being debated here at the UN, also in the Security Council and outside the Security Council. Many things are happening outside the Security Council. But I would say that the main thing which is there for Pakistan to take forward is that جو ممالک جنہوں نے اس میں رول پلے کیا انڈیا پاکستان میں اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں، ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں اور سیز فائر کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کا بھی ایک رول تھا، ہی آلسو آفرڈ ہز گڈ آفیسز. ان سب نے جب جس جگہ ویلکم کیا سیز فائر کو، وہاں پہ انہوں نے یہ ایک خاص بات کی کہ now it is time for the two countries to engage and discuss their wider issues and resolve their outstanding issues through dialogue and diplomacy and renewed dialogue. یہ تمام لوگوں نے بات کی، امریکہ نے بھی کی، سیکرٹری جنرل نے بھی کی ہے. یہ وہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر پاکستان کا جو رویہ، جو رسپانس ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا رسپانسبل ہے. We have welcomed these comments and these offers. جبکہ بھارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہ اس سے بھی بھاگ رہا ہے. ایک طرف تو وہ منحرف ہے کہ جی امریکہ نے یا دوسرے لوگوں نے انہی کی اپنی ریکویسٹ پہ سیز فائر بھی کروایا اور اس کو بھی ماننے سے آ رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ایک گلوبل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ جی آپ بات چیت کریں اور مسائل کو حل کریں اور ڈیوریبل پیس اور اسٹیبلٹی کی بات کریں، وہ اس سے بھی بھاگ رہا ہے. تو کشمیر کا معاملہ میرا خیال ہے اس پورے وائڈر کانٹیکسٹ میں یہ پھر سے سامنے آیا ہے، انٹرنیشنلائز بھی ہوا ہے، اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آگے جانے کا راستہ تو وہی ہے جو ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو ہے. پاکستان اس کے لیے تیار ہے. Now the ball is on India's court. They need to show that kind of responsibility which the international community is expecting from both countries.